اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 63 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کو ابراہیم کا دین پسند ہے اور وہی دین تمام انبیاء لے کر آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، وہ شرک کے قریب بھی نہیں گئے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقدم رکھا اور باقی ساری چیزوں کو پس پشت ڈالا۔ مومن کی جو پہچان ہے، جو ایک کسوٹی بیان کی ہے، جو ایک معیار سیٹ کیے ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، وہ آج کی ان آیات میں بیان کیا ہے۔ سورہ الانعام کی یہ آیات ہیں، مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئیں اور توحید کی بنیاد ہیں یہ آیات۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر سارے مومنین سے، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میرے تمام مراسم عبودیت۔ نسکی قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پوجا اور پرستش اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادات، ومحیای اور میرا جینا، میں کس لیے زندہ ہوں، ومماتی اور میرا مرنا اور میں کیوں مروں گا اور کس لیے مروں گا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی یہ زندگی کا نچوڑ ہے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، کہ ایک مومن جو کچھ کرتا ہے زندگی میں، جو عبادتیں وہ کرے گا، جو قربانیاں وہ دے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو دن گزارے گا، رات گزارے گا، جو منزل طے کر کے زندگی جیے گا اور جس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ موت کو قبول کرے گا، وہ منزل صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ یعنی جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، جو بھی کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی مومن کی پہچان ہے، اور یہی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی یہ جو آپ کی نماز ہے، آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کے مراسم عبودیت ہیں، آپ کا جینا مرنا ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا لین دین ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے رشتے ناتے ہیں، ان سب میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کو آپ نے شامل نہیں کرنا کہ وہ بھی خوش ہو جائے یا اس کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ بس مومن نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے وہ میں نے کام کرنا ہے، اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کام میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا کہ میرا دل اس طرح کرتا ہے اس لیے میں کام کروں۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ تمام مومنوں نے یہی کرنا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور زندگی پوری کی پوری، یہ نہیں کہ زندگی کا ایک حصہ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے گزاریں، مسجد میں تو آپ اللہ اللہ کریں، اور جب اپنے کاروبار میں جائیں تو آپ دو نمبری کریں، حرام زدگی کریں، ملاوٹ کریں، جھوٹ بولیں، لوگوں کو لوٹیں، رشوت لیں، دو نمبری سے مال کمائیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کو قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، اس میں مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔
یعنی جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس پہ سب سے پہلے میں ہی آپ کو عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور یہ ہر مومن کی پہچان بھی ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کو پڑھتا ہے، جو کوئی بھی اسلام کا اقرار کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، وہ اپنا زندگی کا مقصد، اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی بنائے کہ میری ہر بات، میرا ہر کام اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اور میں ہر چیز سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔